بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اما بعد۔ الحمدللہ عقیدے کی ایک اہم کڑی عظمت صحابہ کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور قرآنی آیات کے ذریعے کوشش ہے کہ آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام واضح کیا جائے، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں میں بڑا ایسا فرقہ ہے جس نے ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں نعوذ باللہ بہت ساری ایسی باتوں کا ذکر کیا جو ایک مومن کو زیب نہیں دیتا ہے یا پھر، اور وہ ساری باتیں تہمت تراشی کے قبیل سے ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کی وہ بہت سی آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعریف کی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی کلام کی ایک آیت ہی کافی ہے، پر لیکن ہمارے ایمان میں استحکام اور مضبوطی کے لیے جتنی ہم اس کے بارے میں جانکاری لیتے جائیں گے، ہمارے ایمان میں اس قدر اضافہ ہوگا، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ہمارے صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو اونچا کیا۔ تو آیت نمبر 6 سورہ حجرات آیت نمبر 7 تا 10 میں اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور تم جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہے، یعنی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حیات تھے، ورنہ اس آیت سے کچھ اہل بدعت اس بات کی بھی دلیل لیتے ہیں کہ اللہ کا رسول ابھی بھی زندہ ہے، لیکن قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر خود اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے بارے سے یہ بات کہی ہو۔ تو یہ آیت بس اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول جب تک باقاعدہ حیات تھے تو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کا احترام ہر مسلمان کو کرنا ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی جیسے اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ کے رسول کا احترام فرض تھا، اللہ کے رسول کے وفات کے بعد بھی اللہ کے رسول کا احترام اور آپ کی احادیث کا احترام ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے رسول جو تمہارے درمیان بھی موجود ہے، زندہ ہے، اگر اکثر معاملات میں تمہاری باتوں کو مانتے جائیں گے، تمہاری باتوں کو تسلیم کرتے جائیں گے، تب تو تم مشقت والی زندگی میں آ جاؤ گے، مشقت والی زندگی میں آ جاؤ گے۔ یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اور امت اسلامیہ پر بڑے مشفق اور بڑے مہربان تھے۔ آپ اپنی امت کو وہی باتیں بیان کرتے تھے، بتایا کرتے تھے جس میں آپ کی امت کے لیے آسانی ہے، جس میں آپ کی امت کے لیے نرمی ہے، اور کبھی بھی اللہ کے رسول کو اگر اختیار دیا جاتا کہ دو معاملات میں سے ایک معاملے کو چنے، تو اللہ کے رسول اکثر اپنی امت پر رحم کرتے ہوئے آسان معاملے کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کے رسول تمہاری ہر بات کو تسلیم کرتے جائیں گے، تب تو تم مشقت والی زندگی میں آ جاؤ گے۔ اور پھر مزید اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کے بارے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا تم پر کرم ہے، اللہ کی تم پر رحمت ہے، اللہ کی تم پر خاص عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا۔ ایمان کو محبوب بنا، یہ بہت بڑی دولت۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ آج ہر مسلمان اپنے آپ کو اسلام لانے پر فخر محسوس کرتا ہے، اور ہر مومن اپنے آپ کو ایمان کے دائرے میں رکھ کر بہت زیادہ شرف یاب سمجھتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ایمان کو ترجیح دینا، ایمان کو ہر چیز پر اہمیت دینا، یہ سب کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ جب تک اللہ اس بات کی توفیق نہ دے، ایمان کو ہم ہر چیز پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول کے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنا دیا تھا۔ اسی لیے خاص طور سے ہم جہاں پر اللہ سے بہت کچھ مانگتے، ایک دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہم حبب الی الایمان، یا اللہ تو میرے لیے اور میرے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دے، اور مزید وزینہ فی قلوبکم، نہ صرف محبوب بنایا بلکہ اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزید کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ دیکھیے آج ہم میں سے اکثر مسلمان جو گناہوں کی طرف لپکتے، جو گناہوں کی طرف دوڑتے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان اور ابلیس کو اس گناہ کو ہمارے لیے مزین کر کے دکھاتا ہے،
خوبصورت بناتا ہے تو اسی لیے نفس لپکتا ہے اس چیز کی طرف دوڑتا ہے. لیکن ہمارے صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مزین کر دیا تھا. انہیں بس ایمان ہی خوبصورت نظر آتا تھا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کو راضی کرتی تھی، جو اسلام کے قریب لے کر آتی، جو ان کے ایمان کو اور مستحکم بناتی، ایسی چیز سے وہ محبت کیا کرتے تھے. اور ہر وہ چیز جو اللہ کو نالا اور ناراض کیا کرتی تھی، ایسی چیزوں سے وہ خود بخود دوری اختیار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ایمان کو ان کے نزدیک محبوب بنایا تھا، بلکہ ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا تھا. ان کے لیے خیر اور اسلام، قرآن اور حدیث سے اہم ترین کوئی بھی چیز نہیں، بالکل بھی کوئی بھی. خود ان کا اپنا نفس بھی اس کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. اور مزید فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک کفر اور فسق و فجور اور نافرمانی کی باتوں کو ناپسند کر دیا. یعنی کہ صحابہ کرام اللہ کے فضل کی بنا کفر کو ناپسند کرتے تھے، کفریہ باتوں کو ناپسند کرتے تھے، کفریہ اعمال کو ناپسند کرتے تھے، چاہے وہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہو یا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ہو. ہمیشہ صحابہ کرام اس چیز پر قائم رہے، ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، مرتے دم تک ان کے ایمان میں کوئی فرق بالکل بھی نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد تقریباً صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، ان کا قول واہیات پر مبنی ہے. ان کا قول اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑا ردت والا قول ہے وہ، یعنی کہ وہ کہنے والے خود کافر ہو جاتے ہیں جب یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کافر ہو چکے تھے، جبکہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنا دیا تھا، مزین کر دیا تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے کفر و فسق و فجور اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا تھا. اور سات آسمان کے عرش کے اوپر سے اللہ نے ان کے بارے میں تزکیہ دیا، سرٹیفکیٹ دی، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. تو رشد کا نصیب ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، لیکن خاص طور سے ایک دعا ایسی بھی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں ذکر کیا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یا پروردگار ہمارے لیے اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور تو ہمارے لیے اپنی جانب سے رشد و ہدایت کو میسر فرما، آسان فرما. تو یہ رشد ہدایت جسے ہم کہتے ہیں، جس کسی انسان کو نصیب ہو گئی تو پھر وہ سب سے زیادہ سرخرو اور کامیاب انسان ہوتا ہے. اور یہی ہدایت اور رشد کی دولت سے اللہ نے مالا مال کیا تھا کس کو؟ ہمارے صحابہ کرام کو. ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے صاف طور سے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے. تو اسی لیے خاص طور سے ہمیں ایک اللہ سے دعا ایسی بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلیے تو ایمان کو محبوب بنا دے، ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین فرما دے، اور ہمارے پاس کفر، فسوق اور عصیان کو تو ناپسندہ بنا دے، اور ہمیں تو راشدین میں سے نصیب فرما دے، راشدین میں سے عطا فرما دے. ایک مقام ہمیں ایسا نصیب فرما، ایسی دعا کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 52 میں صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ الْغَدَاةَ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا کہ اللہ کے رسول جو لوگ اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے رہتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے مت دھکاریے. اللہ نے گارنٹی دی، ان کی عبادتیں پکی عبادتیں، ان کی عبادتوں میں کوئی جھول نہیں، ان کی عبادتوں میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہے. وہ اخلاص کے ساتھ محض اپنی رب کی رضا پانے کے لیے اپنے رب کو صبح شام پکارتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول ان کا احترام کیجیے، آپ ان کی عزت کیجیے، آپ ان کو اپنی مجلس میں ہمیشہ اپنے قریب رکھیے، آپ ان کی صحبت میں رہیے، اور آپ ان کو اپنا دوست بنا کر رکھیے. اور کبھی بھی چاہے وہ غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، کوئی بھی ہو، انہیں اپنی مجلس سے آپ دھکاریے مت، ہمیشہ ان کے قریب رہیے اور ان کو آپ قریب رکھیے. یہ بات بتائی جا رہی ہے، بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ محض اپنے رب کے چہرے کی متلاشی، اللہ نے اپنے چہرے کو ثابت کیا اس آیت میں، اور بتایا کہ اپنے رب کی رضا کو پاتے ہیں وہ، اپنے رب کی ذات کو پاتے ہیں وہ، اور اپنے رب کے لیے وہ عمل کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اعمال اور عبادات کے مخلص ہونے کی ضمانت لی. یہاں پر کہا کہ ان کی عبادتیں پکی باتیں، ان کی عبادتوں میں کوئی جھول نہیں، ان کی عبادتیں سراسر اخلاص پر ہونی ہے. فرمایا کہ آپ کا ان کے حساب سے کوئی لینا دے